الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کوئی میزان معلوم کرنا چاہے اور اکائیاں غلط ہوں تو میزان صحیح نہیں ہو سکتی. اکائیاں غلط ہوں تو میزان صحیح نہیں آ سکتی. کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی نادان ہی یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور افراد کی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو. اکائیاں ٹھیک نہ ہوں تو میزان ٹھیک نہیں آ سکتی. افراد کی اصلاح اور تربیت نہ ہو تو معاشرہ اور سوسائٹی، قوم کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ غفلت نہیں ہے، مجرمانہ غفلت ہے. ادارے ہیں، تجربہ گاہیں ہیں، تفریح گاہیں ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، جہاں انسان کی ضروریات کا، جو حقیقی ضروریات ہوں یا فرضی، انتظام کیا جاتا ہے. ہر قسم کے انسان کے ضروریات کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن کس قسم کے انسانوں کا؟ ایسے انسان جو کل سانپ بچھو بن کے زندگی گزارے. اگر انسان ہی بھلے نہ ہوئے تو انسانوں کے لیے یہ بنی ہوئی چیزیں کس کام کی؟ تمام تر توجہ ہے انسان کی اس انتظامات کے لیے. کچھ حقیقی ضروریات ہیں، کچھ فرضی ہیں، لیکن ہو رہی ہے. لیکن کوئی درسگاہ، کوئی تربیت گاہ، کوئی ایسا ادارہ جو انسان کی بھی تربیت کر رہا ہو، افراد کو بھی سنوار رہا ہو. آپ کہیں گے تعلیمی ادارے تو ہیں، یونیورسٹیاں تو ہیں، اسکول تو ہیں، تو معاف کیجئے گا، آپ خوب جانتے ہیں کہ انسان کے سنوارنے کی اور تربیت کی وہاں کتنی توجہ ہے. انسان کی تربیت اور سنوارنے کی وہاں توجہ کتنی ہے. آج دنیا میں انسان کی ضروریات کا تو، خواہشات کو پورا کرنے کا تو انتظام ہو رہا ہے، لیکن اس انسان کے اخلاق سنوارنے کی بات، اس کے کردار سنوارنے کی بات، اس کی سیرت کی تعمیر، اس کے اخلاق کی بات، آج دنیا میں اخلاقی زوال اس قدر ہے کہ شاید پہلے کبھی نہیں تھی. مجرمانہ ذہنیت بنتی چلی آ رہی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں بدی کروں، دوسروں کی نیکی کی آڑ میں میرا تو پتہ نہیں لگے گا. اور جب یہ ذہنیت بن جاتی ہے تو پھر بدی کو چھپنے کے لیے کوئی آڑ بھی نہیں ملتی. وہ ٹھیک کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، میں ٹھیک نہ ہوں. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ میرے گھر کا حوض ہے،
اس حوض کو دودھ سے بھرنا ہے. ہر ایک اپنا اپنا ایک گھر سے ایک گھڑا دودھ کا لے آیا. اب ہر ایک نے سوچا اگر ایک گھڑا میں پانی کا لے کے آ گیا تو کسی کو کیا پتہ لگے گا. ہر ایک نے دوسری کے نیکی کے آڑ میں اپنی بدی چھپانا چاہی. صبح ہوئی تو سارا ہی پانی موجود تھا. ہر ایک نے یہی سوچ لیا نا. تو اس سے معاشرہ ختم ہو جاتا. یہ اخلاقی زوال ہے، یہ اخلاق کا انحطاط ہے. کہ میں کیا اچھا کر سکتا ہوں معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے. نہیں، میں کسی کی اچھائی میں کیسے چھپ سکتا ہوں. یہ پیغمبروں کا کارنامہ ہے. دنیا کو اپنی ایجادات پہ ناز ہے نا، اور اس سائنسدانوں کو اپنے کارناموں پہ فخر ہے. لیکن اللہ کے پیغمبروں نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. انہوں نے انسان بنائے، انہوں نے افراد بنائے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، جو انسانیت سے محبت کرنے والے، جو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، جو پرائے کے معاملے میں بھی انصاف کرنے والے، جو ہر ایک کا حق ادا کرنے والے، جو دوسروں کی تکلیف میں آ جانے والے. ایسے انسان بنائے، اور ایسی انسانوں نے دنیا کو گلزار بنا دیا تھا. دنیا میں امن اور سلامتی آ چکی تھی، افراد جو اچھے تھے. آج جماعتیں بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں. بھلا انسان کی جنس نایاب ہے، اچھے انسان کی جنس نایاب ہے. انسان بھلا ہو، انسان اچھا ہو جائے. میرے عزیزو، جو رمضان آتا ہے نا، یہ انسان کی اچھے انسان بنانے کا ایک تربیتی کورس ہے. یہ ایک تربیتی کورس ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جسے یہ رمضان کا کورس جس کا کامیاب ہو گیا، اور جس نے اچھی طریقے سے اس کورس میں کامیابی حاصل کر لی، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا، یہ رمضان کی سلامتی اسے پورے سال میں سلامتی سے ہمکنار کر دے گی. یہ خوشخبری سنائی. اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. لیکن کوئی سلامتی چاہے بھی تو. یہ تو ایک تربیت کا کورس ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی گناہ نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑے، ظلم نہ چھوڑے، زیادتی اور ناانصافی نہ چھوڑے، جھوٹ اور گالی گلوچ نہ چھوڑے، جھگڑا اور لڑائی نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ایک تربیت کا کورس ہے. اس میں کچھ چیزیں کرنی بھی ہیں، کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کرنی ہے. جب یہ کورس مکمل ہوتا ہے، یا تو پورے طور پر کی نہیں، دوا لی نہیں، تب بھی فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دوا تو لی لیکن بد پرہیزی بھی جاری رہی، تب بھی کوئی نہیں فائدہ ہوگا. یہ پورا تربیت کا کورس ہے. اس کورس کے صحیح ہونے سے
اندر اللہ کی محبت بڑھتی، خوف خدا بڑھتا، فکر آخرت کی شمع جلتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور دینی زبان میں صبر کہتے ہیں اپنی خواہشات پہ قابو پانا، ناگواری اور تکالیف جھیل لینا صبر کا مہینہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے رمضان صبر کا مہینہ، اپنی خواہشات پہ قابو پانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ابھی کورس ہو رہا ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، کھانے کا جی چاہ رہا ہے، پینے کا جی چاہ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ قانون کی رسائی ہے نہ انسان کی نظر پہنچ رہی ہے، اور وہاں یہ آدمی صبر کر لیتا. یہی کورس پورے سال میں نتیجہ دیتا ہے کہ یہ کیوں ہے خلوت اور تنہائیوں میں چاہت بھی ہو رہی ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے، رکا ہوا ہے، تربیت ہو رہی ہے. کہ دولت ہے، پیسہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، دوسروں کا مال ہے، قانون کی رسائی نہیں، کسی کی طاقت کا اس پہ اثر نہیں، لیکن پھر قدم پیچھے ہٹا لیتا، ہاتھوں کو روک لیتا ہے، اپنے خواہش پہ قابو پا لیتا ہے. فرمایا صبر کا مہینہ. دینی زبان میں صبر کا معنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خواہشات پہ قابو پانا، تکالیف اور ناگواریوں کو جھیلنا اللہ کے لیے. یہ اچھی طریقے سے گزر جائے، لیکن کتنی ستم ظریفی ہے کہ روزے کی تقاضی کی وجہ سے حلال تو چھوڑ دے، روزے کی تقاضی کی وجہ سے حلال تو چھوڑ دے، کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، وضوء زوجیت سے باز رہے، لیکن حرام بدستور کرتا رہے، رشوت بھی لیتا رہے، حرام بھی کھاتا رہے، سود بھی لیتا رہے، آنکھوں سے حرام بھی دیکھتا رہے، گالم گلوچ اور بد زبانی بھی کرتا رہے، اور گندگی بھی سنتا رہے. کتنا ظلم ہے کہ روزے کی تقاضی کی وجہ سے حلال چھوڑ دیا اور حرام بدستور کر رہا ہے. تو رمضان کی شکل میں ملنے والے اس کورس سے پھر اس کی تربیت کوئی نہیں ہونی. یہ تو ایک مکمل کورس ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو جو غفلت میں گزرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے 4 چیزوں کا اہتمام کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کی وحدانیت، بڑائی، عظمت کے تذکرے، اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرتے رہو. اور 2 چیزیں جن سے کوئی چھٹکارا نہیں، فرمایا جنت کی طلب کرتے رہا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو. یہ اس دستور کی دوا ہے. یہ جو تربیتی کورس ہے نا، یہ کرنے کی چیزیں ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، نوافل کا اہتمام ہے. زیادہ وقت کسی کی حق تلفی کیے بغیر، کسی کا حق ضائع کیے بغیر زیادہ وقت عبادت میں گزارے، اعمال صالحہ میں گزارے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی اس کورس میں پرہیز کا پورا اہتمام کرے. اس میں پرہیز کا اہتمام بہت کرے.
جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ روزہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ بھی ہے، دوسروں کی خیر خواہی کا مہینہ بھی ہے، یہ صلح صفائی کا بھی مہینہ ہے، صلح صفائی کا بھی مہینہ ہے۔ کوئی تم سے جھگڑنا بھی چاہے نا، تم کہو میں روزے میں ہوں، کوئی تمہیں گالم گلوچ بھی دینا، تم شور و شغب نہ کرنا، تمہاری آواز بلند نہ ہو، تمہاری زبان سے کوئی بےہودہ بات نہ نکلے، ورنہ تربیت خراب ہو جائے گی۔ یہ صلح صفائی کا مہینہ ہے اور یہ غم خواری کا مہینہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرو۔ ایک شخص کہنے لگے یا رسول اللہ صدقے کے لیے کچھ ہو ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا محنت کرو، خود بھی فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے جسم سے کسی کی مدد کر لو۔ کہا یا رسول اللہ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے؟ فرمایا کسی کو زبان سے میٹھے بول ہی کہہ دو، اچھی بات ہی کہہ دو۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں ایسا بھی نہ کر سکوں؟ فرمایا پھر ایسا کرو، کم از کم درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا یہ بھی ایک گناہ صدقہ اور خیر خواہی ہے۔ کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر یہ کورس صحیح ہو جائے نا بہت فرق آ جائے گا زندگی میں، لیکن ہمارا یہ کورس صحیح ہوتا نہیں۔ زندگی کے 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، جو اخلاقی کمزوریاں ہیں وہ ہیں، جو زندگی کی غلط روش ہے وہ ہے۔ اب تو بس اوقات مسلمانوں کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ رمضان میں روزہ فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان آیا ہے جس نے پا لیا روزہ رکھے، فرض ہے۔ اور یہ عمومی عام فرض نہیں ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ لیکن اب دیکھیے نا مسلمانوں میں ایسی مخلوق بھی ہے جو رمضان آئے اور روزے نہ رکھے۔ مسلمانوں میں ایسی مخلوق پہلے کوئی نہیں تھی، یہ جنس مسلمانوں میں کوئی نہیں تھی کہ مسلمان ہو اور روزہ نہ رکھے، لیکن آج ایسی مخلوق ملتی ہے، مسلمانوں کے بازاروں میں ملتی ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں ملتی ہے، مسلمانوں کی فیکٹریوں میں ملتی ہے، مسلمانوں کی تعلیمی اداروں میں ملتی ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہا ہے روزے سے آگے کی بات، اسے تقوی کا کورس بناؤ۔ یہ ایک زندگی کا اللہ میاں ہر سال کے اندر ایک کورس سے تمہیں گزارتے ہیں، ہر مسلمان کو، کہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ جیسے پہلے بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھی اور مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اب جہاز پہ اور راکٹ پہ وہ سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے، وہ سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے، تیز رفتار سواری ہے۔ فرمایا ہاں جو اللہ کے قرب کی مسافت مہینوں اور سالوں میں طے ہوتی ہے، اس مہینے میں وہ گھنٹوں میں طے ہوتی ہے، وہ چند ساعات میں طے ہوتی ہے۔ جو سالوں میں طے ہوتی تھی قرب کی مسافت، ولایت کا وہ مقام، ولی بننے کا وہ مرتبہ جو سالوں میں طے ہوتا تھا، رمضان کی شکل میں جو اللہ کا انعام اس امت کو ملا ہے وہ دنوں میں اور گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسا رحمتوں کا مہینہ اور بخشش کا مہینہ اور نوازشات کا مہینہ اور اللہ کریم کی طرف سے عطاؤں کا مہینہ، اور پھر کوئی آدمی بد نصیب آدمی اس سے محروم ہو جائے
اور اس کی بخشش اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ تو ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ مسلمان ایسے میں موسم بہار سے کیسے محروم ہو؟ تو میرے عزیزو، یہ تربیت کا کورس ہے، اپنے بچوں کو اہتمام سے کروائیں، اپنے بچیوں کو اہتمام سے کروائیں، اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائیں کہ اس کورس سے سب کو فائدہ ہو، اور رمضان سے پہلے اور رمضان کی زندگی میں ایمانی صحت کے لحاظ سے ہم واضح فرق محسوس کریں، واضح فرق محسوس کریں۔ جہاں عبادات کی کثرت ہو، جہاں نوافل کی کثرت ہو، جہاں توبہ اور استغفار کی کثرت ہو، جہاں سحری کی گھڑیوں میں تہجد کا اہتمام ہو، وہاں سب سے زیادہ جس چیز کے اہتمام کی ضرورت ہے وہ اس رمضان میں گناہوں، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، اعضاء اور جوارح کو گناہوں کے گندگیوں سے بچانا، اس سے پرہیز کرنا۔ جب اس غذا کے ساتھ اور اس اعمال کے ساتھ اور اس پرہیزگاری کے ساتھ رمضان نصیب ہوگا تو پھر اس تربیتی کورس کی برکات نصیب ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ تو کیا مطلب؟ اگر 11 مہینوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو ایمان دین کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے گا، ایمان اور دین کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے گا، اور زندگی ٹھکانے لگ جائے گی بھائی، پھر زندگی ٹھکانے لگ جائے گی۔ اللہ رب العزت ان گھڑیوں کی اور ان دنوں اور راتوں کی خوب قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔